حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 5 دن قبل کیا محسوس کیا؟ اگر کسی کو بھی یہ علامات محسوس ہوں تو سمجھیں اس کا آخری وقت قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، اس کائنات کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید سچ، جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ کوئی فقیر، وہ ہے موت کا ذائقہ۔ دنیا کا ہر انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا کو، اپنے پیاروں کو اور اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہے، لیکن کس انسان نے کب، کہاں اور کس لمحے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ ایک ایسا گہرا راز ہے جس نے صدیوں سے انسانی عقل کو حیران کر رکھا ہے۔ آج 21ویں صدی میں جہاں میڈیکل سائنس بے پناہ ترقی کر چکی ہے، انسان خلا کے پوشیدہ راز معلوم کر چکا ہے اور انسانی جسم کے ایک ایک خلیے پر ریسرچ ہو چکی ہے، جب بات زندگی کے آخری سیکنڈ کی آتی ہے تو سائنس کی ساری سمجھ، ساری مشینیں اور ساری ریسرچ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ انسان یہ جاننے سے آج بھی قاصر ہے کہ اس کی اگلی سانس آخری ہوگی یا نہیں، کیونکہ زندگی کا خاتمہ اللہ رب العزت کا وہ پوشیدہ راز ہے جس تک کسی انسان کی پہنچ ممکن ہی نہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسانی جسم میں کچھ ایسی غیر معمولی اور انوکھی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ خود کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے ٹھیک 5 دن پہلے اپنے جسم مبارک میں کیا محسوس کیا تھا؟ اور وہ کون سی خاموش علامتیں ہیں جو اگر آج کسی عام انسان میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ اس بات کا صاف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا اس دنیا کا سفر اب چند لمحوں کا ہی مہمان ہے۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی ویڈیو میں آگے چل کر ہم ایک ایسے حیران کن منظر کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیں گے جو اکثر موت کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی آنکھیں آخر کھلی کیوں رہ جاتی ہیں۔ اس پراسرار عمل کے پیچھے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور آج کی جدید ترین سائنس اس کی کیا چونکا دینے والی وجہ بتاتی ہے۔ تاریخ اسلام اور سائنس کے ان گہرے رازوں کو سمجھنے کے لیے ہماری ٹیم نے ایک خاص تحقیق کی ہے، لہٰذا دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اصل حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ معزز دوستو، آئیے اپنے ذہنوں کو لے چلتے ہیں مدینہ منورہ کے اس اداس ماحول میں جہاں کائنات کے سب سے محبوب انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصتی کی تیاریاں فرما رہے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی معتبر روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ٹھیک 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا۔ دوستو، یہاں رک کر ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ یہ موت کی سختیاں اور آخری وقت کا عالم کتنا بڑا اور اٹل قانون ہے۔ کائنات کی وہ سب سے لاڈلی اور عظیم ہستی جن کے صدقے یہ ساری کائنات سجائی گئی، وہ خود اس وقت دنیاوی زندگی کی آخری کٹھن مرحلے سے گزر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس سچائی کا واضح ذکر فرمایا کہ موت کی سختی تو اپنے مقررہ وقت پر حق کے ساتھ آ کر رہتی ہے۔ اس حقیقت کا عملی اور سب سے بڑا منظر اس بدھ کے دن مدینہ منورہ میں دیکھا جا رہا تھا، جہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین جسمانی تکلیف اور تیز بخار میں مبتلا تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت موت کی جو سختی اور تکلیف دیکھی، اس کے بعد میں دنیا میں کسی بھی انسان کی آسان موت پر حیران نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے انہیں اس آخری وقت کی آزمائش سے گزارتا ہے۔ اس دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
جسم مبارک کا درجہ حرارت اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ تیز بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور تکلیف کی شدت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ لیکن قربان جائیے اپنی نبی پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوش آتا تو اس شدید ترین تکلیف پر نزا کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اپنی امت کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کسی طرح مسجد جا کر انہیں آخری نصیحتیں فرما دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ سے فرمایا، مجھ پر مدینہ کے مختلف 7 کنوؤں کا پانی بہاؤ تاکہ میں کچھ راحت محسوس کروں اور لوگوں کے پاس جا کر ان سے آخری گفتگو کر سکوں۔ اپنے آقا کا یہ حکم سنتے ہی صحابہ کرام کے دل تڑپ اٹھے اور انہوں نے فوری اس پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکڑی کے ایک بڑے برتن میں بٹھایا گیا اور ان 7 کنوؤں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں کے اشارے سے فرمایا کہ بس کرو، اب کافی ہے۔ سنن نسائی کی مستند حدیث کے مطابق حالت نزا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا دست مبارک اس میں بھگو کر اپنے چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اس غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی اور صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی تشریف لائے۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آخری وقت کی یہ جسمانی سختیاں کتنی شدید اور بے پناہ تھیں۔ دوستو، یہ تو کائنات کی سب سے عظیم اور پاکیزہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کا وہ احوال تھا جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، لیکن یہاں آ کر انسان کا ذہن کانپ اٹھتا ہے اور ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کائنات کے سب سے محبوب انسان کو اس دنیا سے جاتے ہوئے اتنی جسمانی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ہم جیسے عام گنہگار انسانوں کا کیا بنے گا؟ معزز دوستو، آئیے اب اس سفر کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہنچ کر بڑے بڑے بہادروں کے جگر پانی ہو جاتے ہیں اور انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہم اکثر دنیا کی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں، کسی بیماری یا حادثے کے درد پر روتے ہیں، لیکن کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس دنیا کا شدید ترین درد بھی موت کی سختی کے سامنے ایک معمولی چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی نہیں۔ علماء کرام اور مستند اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ نزا کا عالم یعنی جسم سے روح کھینچے جانے کا وقت کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت قعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے قعب، ہمیں موت کی حقیقت کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے جو نقشہ کھینچا وہ انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، موت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی انسان کے پیٹ میں بہت زیادہ خاردار کانٹوں والی جھاڑی ڈال دی جائے اور اس جھاڑی کا ایک ایک کانٹا انسان کی ایک ایک رگ اور پٹھے میں پیوست ہو جائے اور پھر کوئی طاقتور شخص اس جھاڑی کو ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر باہر نکال دے۔ دوستو، تاریخ اور روایات میں موت کی تکلیف کو سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں دی گئی ہیں جنہیں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ نزا کے وقت ایک عام گنہگار انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی زندہ انسان کے جسم پر ایک ساتھ 300 تلواروں سے وار کیے جائیں، یا جیسے کسی زندہ انسان کے جسم کو لوہے کے تیز دھار آرے سے درمیان سے چیرا جا رہا ہو۔ صالحین فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا انسان موت کی سختی کے دوران اپنی تکلیف کو زبان سے بیان کرنے کی طاقت رکھتا اور دنیا والے اس کی پکار کو سن لیتے تو اس دنیا کا کوئی بھی انسان نہ کبھی ہنستا، نہ کبھی سکون سے کھانا کھاتا اور نہ ہی کبھی راتوں کو سو پاتا۔ یہ وہ کٹھن وقت ہے جب انسان تڑپتا ہے،
लेकिन उसकी ज़ुबान साथ छोड़ देती है। वो चीखना चाहता है लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि रूह निकलने का दर्द उसके पूरे वजूद को मफलूज कर देता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये आखिरी वक्त बिल्कुल सर पर आन पहुँचता है तो वो कौन सी खामोश निशानियाँ हैं जो इंसानी जिस्म और उसकी नफ्सियात पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मेडिकल साइंस और इस्लामी मुशाहिदात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौत अचानक ही सब कुछ ख़त्म नहीं करती, बल्कि जिस्म कई दिन पहले इसकी गवाही देना शुरू कर देता है। आइए यहाँ इन निशानियों को तफसील से समझते हैं। दोस्तों, मौत से चंद पहले इंसान के अंदर सबसे पहली तब्दीली उसके रवैये में आती है। वो इंसान जो दुनिया के कामों, कारोबार और रिश्तेदारों में मगन रहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को अकेला करना शुरू कर देता है। वो लोगों से गुफ्तगू कम कर देता है, पुरानी यादों में खोया रहता है, उस पर एक अजीब सी खामोशी तारी हो जाती है। साइंसी तौर पर दिमाग का वो हिस्सा जो इंसान को समाजी सरगर्मियों पर उकसाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवानाई कम करने लगता है, क्योंकि जिस्म का दिफाई निज़ाम गिर रहा होता है। आखिरी वक्त के करीब पहुंचकर इंसान दिन का ज़्यादातर हिस्सा यानी 20 से 22 घंटे सिर्फ सोने या गुनूदगी की हालत में गुजारता है। बज़ाहिर लगता है कि वो सो रहा है, लेकिन दर हकीकत उसका मेटाबॉलिज्म यानी जिस्म में तवानाई बनाने का निज़ाम बिल्कुल बंद होने के करीब होता है। जब जिस्म के पास तवानाई नहीं बचती तो दिमाग इंसान पर शदीद नींद तारी कर देता है, ताकि पट्ठों की बची कुची ताकत को बचाया जा सके। इस हालत में इंसान को जगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे घंटे गुजरते हैं, इंसान का जिस्म खाना और पानी कबूल करना बंद कर देता है। अगर इसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाया जाए तो इसका दम घुटने लगता है। जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि आखिरी वक्त में जिस्म के अंदरूनी आज़ा जैसे जिगर, गुर्दे और अंतड़ियाँ काम करना छोड़ देते हैं। जब मैदा हज़म करने के काबिल ही नहीं रहता तो कुदरत खुद ब खुद भूख और प्यास की हिस्स को ख़त्म कर देती है। इस मरहले पर इंसान के होंठ खुश्क होने लगते हैं और चेहरा मुरझा जाता है। मौत से कुछ घंटे पहले इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत तेज़ी से गिरने लगता है। दिल अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा होता है, इसलिए वो तमाम दस्तयाब खून को सिर्फ दिमाग और फेफड़ों की तरफ भेजता है, ताकि ज़िंदगी की आखिरी डोर को थामा जा सके। इसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म के बैरूनी हिस्सों यानी हाथों, पैरों और घुटनों तक खून पहुंचना बंद हो जाता है। आप अगर आखिरी वक्त में किसी के हाथ को छू कर देखें तो वो बर्फ़ की तरह ठंडे महसूस होंगे और नाखूनों का रंग हल्का नीला या जामनी होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये मौत की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी जिस्मानी निशानी है, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इस मरहले पर इंसान के गले और हल्क के पट्टे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो अपने थूक या रतूबत को निगलने के काबिल भी नहीं रहता। जब वो सांस अंदर खींचता है तो हवा इस रतूबत से टकराती है और गले से एक अजीब, भारी और गरगरे जैसी आवाज़ निकलती है। मेडिकल साइंस इसे डेथ रिटेल कहती है। ये आवाज़ इस बात का हतमी ऐलान होती है कि रूह अब जिस्म के कफ्स को तोड़कर बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, ये हैं वो सख्तियाँ और निशानियाँ जो आम इंसान पर इस फ़ानी दुनिया के आखिरी लम्हों में गुजरती हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही आखिरी सांस बाहर निकलती है, जिस्म के अंदर खुलियात की सतह पर एक ऐसी जंग शुरू होती है जो साइंसदानों को भी हैरान कर देती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे ही गले से डेथ रिटेल की आखिरी आवाज़ निकलती है, दिल धड़कना बंद कर देता है और डॉक्टर्स इंसान को क्लिनिकली डेड यानी मुर्दा करार देते हैं। दुनिया के लिए यहाँ खेल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जदीद मेडिकल साइंस की दुनिया में इंसानी जिस्म के अंदर, ख़ुसूसन हमारे दिमाग में, इस पहले 60 मिनट में एक ऐसी हैरानकुन और लर्ज़ा खेज़ जंग शुरू होती है जिसने साइंसदानों को भी चौंका कर रख दिया। मेडिकल साइंस की तारीख में ये माना जाता था कि दिल बंद होते ही दिमाग भी फ़ौरन मर जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की न्यूरो साइंसदान डॉक्टर जी मबोर जैगन और दीगर बैनुल अक़वामी अदारों की हालिया तहकीक ने इस नज़रिए को मट्टी में मिला दिया। साइंसदानों ने मुशाहिदा किया कि जब इंसान का दिल रुक जाता है तो उसके चंद ही सेकंड्स बाद इंसानी दिमाग के अंदर बरकी सरगर्मी की एक ज़बरदस्त लहर पैदा होती है।
دماغ کے الیکٹروانسیفلوگرام پر یہ دیکھا گیا کہ موت کے وقت دماغ میں گاما ویوز کا ایک طوفان اٹھتا ہے۔ یہ وہی دماغی لہریں ہیں جو انسان اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ انتہائی گہری سوچ میں ہو، کوئی خواب دیکھ رہا ہو یا اپنی یادداشت کو بہت تیزی سے جھنجھوڑ رہا ہو۔ سائنسدان حیران ہیں کہ آکسیجن اور خون کی سپلائی رکنے کے باوجود دماغ مرنے کے بعد بھی کئی منٹوں تک اور کچھ مخصوص خلیات کی سطح پر اگلے 1 گھنٹے تک اندرونی طور پر زندہ اور بیدار رہتا ہے۔ سائنس اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسانی دماغ اپنی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے آکسیجن ختم ہو رہی ہے تو وہ جسم کے تمام حصوں سے اپنا رابطہ کاٹ کر اپنی پوری توانائی کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ اس ہائپر ایکٹیویشن کی وجہ سے انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح سیکنڈز میں گزر جاتی ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر وہ چہرہ جس سے وہ ملا، ہر وہ گناہ اور ہر نیکی جو اس نے کی، وہ سب اس پہلے گھنٹے میں دماغ کے پردے پر چلنے لگتا ہے۔ انسان باہر سے مردہ، ساقط اور بے جان نظر آتا ہے، لیکن وہ اپنے اندرونی جہاں میں پوری طرح ہوش میں ہوتا ہے اور اس خوفناک سائنسی ٹرانزیشن کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ انسان باہر سے مردہ، ساقط اور بے جان نظر آتا ہے، لیکن وہ اپنے اندرونی جہاں میں پوری طرح ہوش میں ہوتا ہے اور اس خوفناک سائنسی ٹرانزیشن کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ تو سائنس کا وہ مشاہدہ تھا جو وہ صرف مشینوں کے ذریعے انسانی جسم پر دیکھ سکتا ہے، لیکن اس مادی دنیا سے پرے روحانی دنیا میں اس پہلے گھنٹے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا سہارا لینا ہوگا، جہاں سے اصل سچائی کا پردہ اٹھتا ہے۔ جب انسان کی آخری سانس اکھڑتی ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر مرنے والے انسان کے سامنے سے دنیا کے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ اس مادی دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی فرشتوں کی اس فوج کو اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ملک الموت کا سامنے آنا ہر انسان کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں انسان کے اعمال اس کے سامنے ملک الموت کا چہرہ متعین کرتے ہیں۔ مسند احمد کی طویل اور مستند روایت کے مطابق جب کسی نیک اور مومن بندے کا آخری وقت آتا ہے تو آسمان سے چمکتے ہوئے سورج جیسے نورانی چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کا ریشمی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرسٹ کلاس صفیں بنا کر اس نیک انسان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے نہایت خوبصورت، نرم اور پروقار شکل میں اس مومن کے سرہانے آ کر بیٹھتے ہیں اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل نکل۔ پھر ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نہایت خوبصورت، نرم اور پروقار شکل میں اس مومن کے سرہانے آ کر بیٹھتے ہیں اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل چل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی اس مومن کی روح جسم سے اتنی آسانی اور نرمی سے باہر نکل آتی ہے جیسے کسی پانی کے برتن یا سراہی سے پانی کا ایک قطرہ خود بخود بہہ نکلتا ہے۔ فرشتوں کو اسے نکالنے میں کوئی سختی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ روح خود اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، اس کے برعکس جب کسی گنہگار، ظالم یا کافر انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ منظر اتنا ہولناک ہوتا ہے کہ انسان سن کر ہی کانپ جائے۔ آسمان سے سیاہ فام، ڈراؤنے اور غضبناک چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں جہنم کے ٹاٹ اور بدبودار چیتھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس گنہگار کے گرد غصے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت ایک انتہائی خوفناک، دیوقامت اور غضبناک شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ہی اس گنہگار انسان کی روح خوف کے مارے تڑپ اٹھتی ہے اور جسم سے باہر نکلنے کی بجائے اندر ہی اندر پٹھوں، رگوں اور ہڈیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے کھڑے ہو کر
गरजदार और भयानक आवाज में चिल्लाते हैं, ऐ खबीस रूह, अपने रब की नाराजगी और उसके गजब की तरफ बाहर निकल। ये सुनकर जब रूह बाहर नहीं आती तो फरिश्ते उसके चेहरे और पीठ पर लोहे के हथौड़े मारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस गुनहगार इंसान के जिस्म से रूह को इतनी सख्ती और बेरहमी से खींचा जाता है जैसे गीले ऊन के अंदर कोई बहुत ज्यादा खारदार यानी कांटों वाली लोहे की सीख डालकर उसे पूरी ताकत से बाहर घसीटा जाए। इस खींचतान में इंसान के जिस्म की एक एक रग, एक एक पट्टा और एक एक खुलिया फट जाता है, और यही वो असल वजह है जिसकी वजह से मौत के वक्त गुनहगार इंसान का चेहरा मस्ख हो जाता है और उसकी आंखें खौफ के मारे पत्थर आ जाती हैं। दोस्तों, ये है वो पहला घंटा जिसमें साइंस दिमाग के खुलियात का मरना रिकॉर्ड करती है और इस्लाम रूह का ये लर्जा खेज सफ़र बयान करता है। अब जब ये रूह जिस्म से अलग होकर फरिश्तों के हाथों में चली गई है तो यहाँ से कायनात का एक और नया सफ़र शुरू होता है, बरज़ख का सफ़र। मौजूद दोस्तों, जब मलकुल मौत जिस्म से रूह को अलग कर देते हैं तो रूह एक सेकंड के लिए भी इनके हाथ में नहीं रहती। फरिश्तों का लश्कर फौरन आगे बढ़ता है और इस रूह को अपने माइक्रो सेकंड्स के अंदर अपने कफन में ले लेता है। यहाँ से रूह के उस सफ़र का आगाज़ होता है जिसकी मुसाफत ज़मीन से लेकर 7 आसमानों के पार सिदरतुल मुंतहा तक है। लेकिन ये सफ़र भी नेक और गुनहगार के लिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखता है। मस्नद अहमद की मुस्तनद रवायत के मुताबिक जब नेक इंसान की रूह को लेकर फरिश्ते आसमान दुनिया की तरफ परवाज करते हैं तो इस रूह से जन्नत की एक ऐसी पाकीज़ा और कस्तूरी जैसी खुशबू निकल रही होती है जिससे सारी फिजा महक उठती है। फरिश्तों का लश्कर जब भी फरिश्तों की किसी और जमात के पास से गुजरता है तो वो फरिश्ते हैरत और अकीदत से पूछते हैं, ये इतनी पाकीज़ा और ख़ूबसूरत रूह किसकी है? साथ चलने वाले फरिश्ते दुनिया में इस इंसान के सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत नामों के साथ उसका तारुफ करवाते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा है। जब ये लश्कर पहले आसमान पर पहुंचता है तो फरिश्तों के कहने पर पहले आसमान का अजीम शान दरवाज़ा खोल दिया जाता है। पहले आसमान के मुकर्रब फरिश्ते इस रूह के इस्तकबाल के साथ शामिल हो जाते हैं और इसे दूसरे आसमान तक अलविदा करने जाते हैं। इसी तरह दूसरे, तीसरे और 7वें आसमान तक इस रूह का एक फातिह की तरह शहाना इस्तकबाल होता है, यहाँ तक कि ये सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श बरी के सामने पहुँच कर रुकता है। परवरदिगार आलम अपने इस प्यारे बंदे की वफादारी को देखकर इरशाद फरमाता है, मेरे इस बंदे का नामा आमाल ईलेन यानी नेक लोगों के दफ्तर में लिख दो और इसकी रूह को दोबारा ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें मट्टी से पैदा किया और इसी में लौटाऊंगा और इसी से दोबारा जिंदा करूंगा। लेकिन दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए उस बदबख्त और गुनहगार इंसान का जिसकी रूह को जहन्नम के बदबूदार टाट में लपेटकर जब फरिश्ते ऊपर लेकर चलते हैं तो इससे किसी सड़े हुए मुर्दार जैसी ऐसी भयानक बदबू निकल रही होती है कि फरिश्ते अपने चेहरे छुपाने लगते हैं। रास्ते में फरिश्तों की जो भी जमातें मिलती हैं वो नफ़रत से कहती हैं, ये किस खबीस की रूह है। फरिश्ते दुनिया में इसके बदतरीन और गलीज़ तरीन नामों के साथ इसका जिक्र करते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा है। जब ये लश्कर पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाज़ा खोलने का तकाजा करता है तो आसमान के फरिश्ते साफ इनकार कर देते हैं और दरवाज़ा बंद रहता है। अल्लाह पाक का ये अटल कानून इस गुनहगार के सामने आता है और अल्लाह तबारक व तआला अर्श से हुक्म फरमाता है, इस खबीस का नामा अमाल सिज्जीन यानी जहन्नम के सबसे निचले खाने में लिख दो। इसके बाद फरिश्तों को हुक्म होता है कि इस रूह को इकराम के साथ वापस ना ले जाया जाए, बल्कि आसमान दुनिया से इस रूह को पूरी ताकत के साथ नीचे ज़मीन की तरफ पटक दिया जाए। वो रूह तड़पती हुई, चीखती हुई सीधी इस मादी दुनिया में अपने इसी बेजान जिस्म के पास आकर गिरती है जहां इसकी तदफीन की तैयारी होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब मंजर बदल चुका है, रूह वापिस आ चुकी है, गुस्ल का मरहला ख़त्म हो चुका है
اور رشتہ دار اس انسان کو اندھیری اور تنگ قبر کے اندر اتار چکے ہیں۔ مٹی ڈالی جا چکی ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے جسے میڈیکل سائنس جسم کا گلنا سڑنا کہتی ہے، لیکن اسلام اسے قبر کا پہلا امتحان کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ میت کو قبر میں دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو مردہ انسان اس مادی دنیا کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے جوتوں کی آواز کو صاف سن رہا ہوتا ہے۔ وہ پکارتا ہے، روکنا چاہتا ہے کہ مجھے اس اندھیرے میں اکیلا مت چھوڑو، لیکن اس کی آواز دنیا کا کوئی انسان نہیں سن سکتا۔ جیسے ہی آخری انسان کے جوتوں کی آواز ختم ہوتی ہے، اچانک قبر کی دیواریں ہلنے لگتی ہیں اور قبر کے اندر دو انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک فرشتے نمودار ہوتے ہیں، جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ مستند احادیث میں ان کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ کسی بھی انسان کے دل کو فیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے چہروں کا رنگ شدید سیاہ ہوتا ہے، ان کی آنکھیں تانبے کے دہکتے ہوئے بڑے پیالوں کی طرح نیلی اور چمکتی ہوتی ہیں، ان کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ تیز اور خوفناک ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کے اتنے بھاری ہتھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جاتے ہیں۔ وہ فرشتے اس مردے کو جھنجھوڑ کر اور زبردستی بٹھا دیتے ہیں اور اس کائنات کا سب سے بڑا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے۔ وہ گرجدار آواز میں 3 سوال داغتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ یا نام دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ دوستو، یہاں آ کر انسان کی دنیاوی ڈگریاں، اس کا پیسہ، اس کا سٹیٹس اور اس کی چالاکی صفر ہو جاتی ہے۔ اگر وہ انسان دنیا میں سچا مومن اور نمازی تھا تو اللہ پاک اس کی زبان کو ثبات عطا فرماتا ہے اور وہ بغیر ڈرے فوراً جواب دے دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کشادہ کر دو۔ لیکن اگر وہ انسان گنہگار، منافق یا کافر تھا تو ان فرشتوں کا چہرہ اور ان کی کڑکدار آواز سن کر اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں صرف اتنا کہہ پاتا ہے: ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو دنیا میں لوگ کہتے تھے۔ یہ سنتے ہی فرشتے غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور آسمان سے حکم ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اور قبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا۔ قبر اس زور سے اس گنہگار کو اپنے اندر بھینچتی ہے کہ اس کی دائیں طرف پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہیں اور وہ قیامت تک اس ہولناک عذاب میں تڑپتا رہتا ہے۔ معزز دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی رہنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا اور ان کا انتقال ہوا تو ان کی آنکھیں اوپر کی طرف کھلی رہ گئیں۔ جب اللہ کے نبی، کائنات کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کے پپوٹوں کو نیچے کیا، انہیں بند فرمایا اور وہاں موجود لوگوں کو اس کائنات کے سب سے بڑے روحانی سچ سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی وہ روح کو جسم سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ دوسری طرف جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ موت کے وقت پٹھوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پلکیں خود بخود بند ہونے کے قابل نہیں رہتی اور اسی حالت میں لاک ہو جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی بیرونی طاقت جیسے کوئی انسان اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند نہ کرے تو وہ کبھی خود سے بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنے والا دماغی نظام ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہوتا ہے۔ موت کا یہ منظر سائنسی حقائق اور اسلام کی یہ سچی تعلیمات ہمیں صرف ایک ہی بات یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کا ہر عیش اور ہر رشتہ فانی ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان کرے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ کو تاریخ، اسلام اور سائنس کے ان گہرے رازوں پر مبنی یہ خاص ریسرچ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔